السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محترم ناظرین، محترم سامعین۔ شاعری اردو زبان کا ایک اہم ترین وصف ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک دور میں بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، جیسے غالب، حالی، مومن، بڑے بڑے نام گزرے ہیں۔ پھر آج کی پچھلی تاریخ میں بھی کچھ عرصے پہلے بھی فراز اور شبلی اور اس طرح کے بہت سے معروف شاعر گزرے ہیں جنہوں نے ہر موضوع پر اشعار کہے ہیں۔ تو خیر وہ تو بڑے شاعر تھے، بڑے نام تھے، انہوں نے بڑی خدمت کی، شاعری کی، اور بہترین کلام پیش کیا جو اساتذہ کا کلام کہلاتا ہے، کتابوں میں محفوظ ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن آج کا موضوع ایک ایسے شاعر کے بارے میں ہے جو اتنے معروف تو نہیں ہوئے، لیکن میری نظر سے ان کی شاعری گزری اور میں بہت متاثر ہوا ان کی شاعری سے۔ یعنی ان کے اشعار بڑے ہی معیاری اور بامعنی ہیں، یعنی بے مقصد شاعری نہیں کی انہوں نے۔ ہر شعر میں آپ دیکھیں تو کچھ نہ کچھ مقصد، کچھ نہ کچھ میسج پہنا ہے، اور بڑے معیاری انداز میں، اچھے انداز میں، اچھے الفاظ میں، غور کرنے کے لائق۔ تو آج انہی کا ایک مضمون لے کر میں انہی کے اوپر مضمون لکھا گیا ہے، اور یہ لکھنے والے ہیں مضمون ہادی علی شاہ۔ انہوں نے جو یہ مضمون لکھا ہے اس کا عنوان ہے ایک بات محبت کی۔ قطر میں مقیم ایک خوش ذوق شاعر کی دل چھو لینے والی غزلیں۔ تو ان کے بارے میں تھوڑا سا انہوں نے بیک گراؤنڈ دیا ہے، اس کے بعد پھر ان کی غزلیں پیش کی ہیں۔ میں آپ کو منتخب غزلیں بھی سناؤں گا، پہلے ان کا تھوڑا سا تعارف حاصل کر لیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بیرونی ملک مقیم اردو کے شعراء و ادبا نے اپنی زبان کی ترقی و ترویج کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے وہاں ادبی تنظیمیں قائم کر رکھی ہیں اور باقاعدگی سے مشاعرے منعقد کرتے ہیں۔ ادھر افسانہ نگار شام افسانہ میں مل بیٹھتے ہیں، یعنی قطر میں شاعر بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور ان ادبی محفلوں میں تخلیق ہونے والا ادب اپنی منفرد حیثیت اور تاریخ رکھتا ہے۔ انہی محفلوں کے ذریعے کئی شاعروں، افسانہ نگاروں اور نقادوں نے اردو میں ادب میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ ان میں سے ایک نمایاں نام جناب محمد ممتاز راشد کا ہے۔ جو شاعر جن کے بارے میں یہ مضمون ہے، یہ ہیں، ان کا نام ہے محمد ممتاز راشد۔ 53 سالہ راشد صاحب پچھلے 30 برس سے بسلسلہ روزگار قطر میں مقیم ہیں۔ انہیں شاعری میں غزل پسند ہے، بلکہ اسے سب سے جاندار صنف سخن قرار دیتے ہیں۔ حقیقت میں ہے کہ غزل میں جس طریقے سے شاعر اپنے خیالات بیان کر سکتا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ 1986 میں غزلوں کا پہلا مجموعہ کاوش منظر عام پر آیا۔ ایک غزلوں کا مجموعہ بھی شائع کرایا انہوں نے 1986 میں، اور اس کا نام ہے کاوش۔ نظمیں، قطعات اور افسانے بھی لکھتے ہیں، مزاحیہ شاعری بھی کر چکے ہیں۔ فی الوقت ان کے تازہ مجموعہ کلام ایک بات محبت کی، اس کا مجموعہ کلام کا ٹائٹل ہے ایک بات محبت کی، اس سے منتخب شدہ غزلیں پڑھیے اور اپنے وقت کو پرلطف بنائیے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی شاعری کو انجوائے کرتے ہیں۔ پہلی غزل کی یہاں ہے کہ ملے جو غم تو اس غم کو غم پہم نہیں کرتے، ملے جو غم تو اس غم کو غم پہم نہیں کرتے، کسی کی بے وفائی کا صدا ماتم نہیں کرتے۔ اندھیرے نا امیدی کے ڈراتے ہیں ڈرانے دو، اندھیرے نا امیدی کے ڈراتے ہیں ڈرانے دو، چراغ آرزو اپنا کبھی مدھم نہیں کرتے۔ علم رزم گاہوں میں، علامت رمز گاہوں میں یہی ہے سربلندی کی، کسی حالت میں اپنے سرنگوں پرچم نہیں کرتے۔
عداوت کے زمانے میں ہر ایک حد سے گزر جانا، ہزار ایسا کوئی کرے، ہزار ایسا کرے کوئی مگر یہ ہم نہیں کرتے۔ واہ کیا بات کہی! عداوت کے زمانے میں ہر ایک حد سے گزر جانا، ہزار ایسا کرے کوئی مگر یہ ہم نہیں کرتے۔ ضدیں جب حد سے بڑھ جائیں تو اکثر دل جلاتی ہیں۔ ضدیں ضدیں جب حد سے بڑھ جائیں تو اکثر دل جلاتی ہیں، ضدیں اتنی محبت میں میرے ہمدم نہیں کرتے۔ کسی کی گرم جوشی کے قدم پر ہر چند رک جائیں، کسی کی گرم جوشی کے قدم ہر چند رک جائیں، مگر اپنی طرف سے پیش قدمی کم نہیں کرتے۔ واہ! ناراساتا ہو جب راشد کسی کا آتشی لہجہ، ناراساتا ہو جب راشد کسی کا آتشی لہجہ، تو ایسے شخص کو پیارے کبھی برہم نہیں کرتے۔ بہت خوب۔ ہر شعر میں ایک معنی ہے، ایک میسج ہے، آپ دیکھیے۔ اگلے ان کی غزل ہے کہ بہت دھوکے دیے ہیں تم نے مجھ کو، خود اپنے آپ سے دھوکہ نہ کرنا۔ بہت اجلا ہے آنگن قربتوں کا، جدائی سے اسے میلا نہ کرنا۔ بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہوں، میرے خدشات کو سچا نہ کرنا۔ تیرا بیمار ہو کر جی رہا ہوں، مجھے اب عمر بھر اچھا نہ کرنا۔ واہ کیا بات کہی! میرا ہونا نہ ہونا ایک سا ہے، میں سایہ ہوں، میرا پیچھا نہ کرنا۔ مرادوں کی سحر آ کر رہے گی، کڑی راتیں ہیں دل چھوٹا نہ کرنا۔ بہت پیارا میسج ہے۔ مرادوں کی سحر آ کر رہے گی، کڑی راتیں ہیں دل چھوٹا نہ کرنا۔ رواداری کی باتیں خوب لیکن کبھی غیرت پہ سمجھوتا نہ کرنا۔ واہ واہ واہ! کیا سوچ ہے، آپ دیکھیے آخر کیا میسج ہے۔ رواداری کی باتیں خوب لیکن کبھی غیرت پہ سمجھوتا نہ کرنا۔ اگر دستار کی عظمت ہے پیاری تو اپنے قد سے سر اونچا نہ کرنا۔ دلیری کا یہ بنیادی سبق ہے، کسی کمزور پر حملہ نہ کرنا۔ واہ واہ واہ! بہت خوب۔ دلیری کا یہ بنیادی سبق ہے، کسی کمزور پر حملہ نہ کرنا۔ بہترین میسج ہے، بہترین میسج ہے طاقتوروں کے لیے۔ بھلا ہوتا جس میں بے بسوں کا، کبھی اس جرم سے توبہ نہ کرنا۔ بھلا ہوتا ہو جس میں بے بسوں کا، کبھی اس جرم سے توبہ نہ کرنا۔ بلندی کا تصور مٹ نہ جائے، کسی ظرف کو اونچا نہ کرنا۔ بہت خوب۔ ایک اور ان کی غزل ہے، اشک برسے تو کچھ قرار آیا، اشک برسے تو کچھ قرار آیا، کھل کے روئے تو کچھ قرار آیا۔ خاموشی بن رہی تھی بے چینی، ان سے الجھے تو کچھ قرار آیا۔ جاں بلب تھے انا کی چوٹی پر، جاں بلب تھے انا کی چوٹی پر، نیچے اترے تو کچھ قرار آیا۔ واہ! ان کے انکار سے تھے ہم بے دم، جب وہ مانے تو کچھ قرار آیا۔ ضبط کرنے میں تھی اذیت سی، راز اگلے تو کچھ قرار آیا۔ در بدر تھے بوجھ تھا دل پر، در بدر تھے تو بوجھ تھا دل پر، گھر کو لوٹے تو کچھ قرار آیا۔ ہم قدم رہ کے خوش نہ تھے دونوں، ہم قدم رہ کے خوش نہ تھے دونوں، رستے بدلے تو کچھ قرار آیا۔ خواب تھے یا عذاب تھے راشد، خواب تھے یا عذاب تھے راشد، جب وہ ٹوٹے تو کچھ قرار آیا۔ بہت خوب۔ ایک اور غزل ہے ان کی، اب بھی ہے سوالات کا معیار سلامت، اب بھی ہیں تیرے شہر میں خوددار سلامت۔ برے ہیں میرے صحن میں افلاس کے پتھر، برسے ہیں میرے صحن میں افلاس کے پتھر، سچ شکر ہے کہ شیشہ کردار سلامت۔ واہ واہ واہ! بہت خوب۔ برسے ہیں میرے صحن میں
افلاس کے پتھر یعنی غربت برسی ہے میرے ذہن میں بے حساب پتھروں کی طرح. سچ شکر ہے شیشہ کردار سلامت، لیکن میرا کردار پھر بھی سلامت ہے، اس میں کوئی بگاڑ یا توڑ نہیں ہوئی. طوفان کا چہرہ نہ کبھی مجھ سے چھپے گا جب تک ہے میرا روزن دیوار سلامت. یہ بات الگ ہے نہ ملا گلشن مجھے گلشن منزل، یہ بات الگ ہے نہ ملا گلشن منزل، ہم آئے ہیں صحراؤں سے ہر بار سلامت. ہر شاخ چمن زار کی شاداب رہے گی جب تک ہے میرا جذبہ ایثار سلامت. واہ واہ واہ، بہت خوب. جب تک ہے میرا جذبہ ایثار سلامت. یہ رنگ مکافات بھی کیا خوب ہے راشد، یہ رنگ مکافات بھی کیا خوب ہے راشد، اشراف ہیں مجروح غلط کار سلامت. ایک بڑا طنز ہے معاشرے پر کہ مکافات عمل کہتے ہیں کہ بہت ہوتا ہے، ایک مستند چیز ہے، لیکن یہ عجیب مکافات عمل ہو رہا ہے آج کل کہ اشراف ہیں مجروح یعنی شریف لوگ زخمی ہیں اور غلط کار سلامت اور برے لوگ سلامت ہیں. یہ آج کا معاشرہ ہے. خیر اور شر ایک اور ان کی غزل ہے، خیر اور شر کو تولنے سے نہ رک، عدل کے حق میں بولنے سے نہ رک. واہ، آج کے لیے بہترین میسج. خیر اور شر کو تولنے سے نہ رک، عدل کے حق میں بولنے سے نہ رک، وسط فکر اسی سے آئے گی، ذہن کی گرہیں کھولنے سے نہ رک. ایک نہ ایک دن ضرور چمکیں گے، لفظ موتی ہیں رولنے سے نہ رک. چپ ضروری ہے گر تو رہ خاموش، چپ ضروری ہے گر تو رہ خاموش، بولنا ہو تو بولنے سے نہ رک. اگر بولنا ہی ہے تو پھر بولو، بول لو کہ بولو، اور اگر چپ رہنا ضروری ہے تو خاموش رہو. میرے کانوں میں خوش نوا بلبل، صبح دم شہد گھولنے سے نہ رک. ظلمت شب کا زور ہے راشد، پھر بھی رستہ ٹٹولنے سے نہ رک. یعنی رات اندھیری ہے، حالات خراب ہیں، راستہ نہیں ملتا اچھا، لیکن پھر بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے، ٹٹولنے سے رکنا نہیں چاہیے، تلاش کرتے رہنا چاہیے صحیح سچا راستہ. یہ میسج ہے. ایک اور ان کی غزل ہے، ہمارے دل کو غموں سے نڈھال رکھتے ہیں، یہ آپ خوب ہمارا خیال رکھتے ہیں. واہ. یہ اور بات کبھی پوچھتے نہیں ان سے، مگر ذہن میں لاکھوں سوال رکھتے ہیں. ہم پوچھتے نہیں لیکن ذہن میں لاکھوں سوال رکھتے ہیں. ہمیں ملال نہیں بے وفا زمانے کا، تیری جفاؤں کا لیکن ملال رکھتے ہیں. واہ بھائی واہ، کیا بات کہی ہے. یعنی زمانے کی بے وفائی کا ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، ہمیں تو افسوس تیری جفاؤں کا ہے. ہمیں عزیز ہیں جیسے بھی ہیں حریف اپنے، وہ حوصلے تو ہمارے بحال رکھتے ہیں. یعنی ہمارے حریفوں کے موجودگی سے تو ہمارا حوصلہ بحال ہے، ورنہ تو بیٹھ جائیں ہم ٹھنڈے ہو کے. شعور ان کو نہیں رسم و راہ دنیا کا، فریب دینے میں لیکن کمال رکھتے ہیں. واہ واہ واہ. شعور ان کو نہیں رسم و راہ دنیا کا، فریب دینے میں لیکن کمال رکھتے ہیں. یعنی بڑے بھولے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے طور طریقہ دنیا کی، لیکن فریب جہاں دینا ہو، دھوکے بازی اس میں بہت آگے ہیں، بہت تیز ہیں. ہمیں خبر ہے کہ کیا ہے تقاضے غیرت کے، اسی لیے تو لہو میں ابال رکھتے ہیں. غیرت کو اپنے اس طرح زندہ رکھتے ہیں. گلا جو ہوگا کوئی تجھ سے برملا ہوگا، غلام ہیں مگر اتنی مجال رکھتے ہیں. یعنی ہم اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ کھل کے تنقید کریں، کھل کے بات کریں. غزل پہ ان سے کوئی گفتگو کرے کیسے، جس حصے لطیف کو جو پائمال رکھتے ہیں. ہمیں تو ان کا زیادہ خیال ہے راشد، جو دوسروں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. یعنی ہم ان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. ہمیں ان کا احساس ہوتا ہے کہ دیکھو یہ دوسروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم ان کا عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں.
ایک اور ان کی غزل ہے، سماعت فرمائیے، لکھتے ہیں: بچھا دیتے ہو انگارے کبھی پرخار کرتے ہو، میری منزل کا راستہ کس لیے دشوار کرتے ہو؟ محبت کس طرح کی ہے، یہ نفرت ہے تو کیسی ہے، نہ مجھ سے دور جاتے ہو نہ آنکھیں چار کرتے ہو۔ تمہاری زندگی کی مشکلیں میں نے سمیٹی ہیں، قیامت ہے کہ پھر بھی کہ قیامت ہے کہ پھر بھی تم بھی پر تم ہی مجھ ہی پر وار کرتے ہو۔ تمہاری زندگی کی مشکلیں میں نے سمیٹی ہیں، قیامت ہے کہ پھر بھی تم مجھ ہی پر وار کرتے ہو۔ یعنی میں نے تمہاری مشکلیں سمیٹی ہیں، ہر معاملے میں ساتھ دیا ہے، مدد کی ہے، سہارا دیا ہے، اور تم مجھ ہی پر وار کرتے ہو، حملہ کرتے ہو تو مجھ ہی پہ کرتے ہو۔ واہ! عجب انداز ہے جانا تمہاری کج ادائی کا، عجب تیور سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہو۔ کہاں جا کر جھکاتے ہو جبھی معلوم ہے سب کو، اگرچہ خود کو تم ظاہر سدا خوددار کرتے ہو۔ مخالف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ معلوم ہے تم کہاں جا کے سر جھکاتے ہو، اور ظاہر کرتے ہو کہ بڑے خوددار ہو، کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہاں کہاں سر جھکاتے ہو۔ ہواری جمع کرتے ہو، لٹاتے ہو کبھی دولت، یہ کن بے ساکیوں پر خود کو تم معیار کرتے ہو۔ اسے دیتے ہو دستار فضیلت جو ہے بے توقیر، اسے دیتے ہو دستار فضیلت جو ہے بے توقیر، جسے کچھ حق نہیں حاصل اسے حقدار کرتے ہو۔ واہ! ناانصافی کے پر بڑا طنز ہے، بہترین طنز ہے۔ کہنے آپ اسے عزت دیتے ہیں، دستار فضیلت دیتے ہیں جو جس کی کوئی عزت نہیں ہے، دنیا بے عزت ہے، اس کو اب آپ بڑی عزت دیتے ہیں، لیکن جس کا حق حاصل ہے اور اس کو حق دیتے ہو جس کو کوئی حق نہیں ہے، اور اس کو عزت دیتے ہو جو عزت کا حقدار نہیں ہے۔ واہ! میں ہوں پہلے ہی ایک ذرہ، مجھے تم کیا گھٹاؤ گے، یہ جتنی کوششیں کرتے ہو تم بیکار کرتے ہو۔ واہ! ایک اور غزل کی ہے: اے پندار کے زینے، اپنے پندار کے زینے سے اترنا سیکھو، ہار کر ہار کو تسلیم بھی کرنا سیکھو۔ حقیقت ہے کہ انسان اگر ہار کو نہ مانے، اپنی ضد پر اڑا ہے، تو پھر بات نہیں بنتی۔ کیا ضروری ہے کہ بس بننا سنورنا سیکھو، دوستو سیل حوادث سے گزرنا سیکھو۔ غرض احوال پہ کیوں اتنے ہوئے ہو برہم، کوئی وعدہ نہ کرو، بات تو کرنا سیکھو۔ دوسروں پر ہی بھروسے کی روش کیا مانے، اپنے ہر کام کا خود فیصلہ کرنا سیکھو۔ واہ! کیا بات ہے، خود فیصلہ کرنے کی قوت ہونی چاہیے۔ مسئلے زید کے ہر چند بہت مشکل ہیں، مسئلے زید کے ہر چند بہت مشکل ہیں، ان مسائل پہ مگر غور تو کرنا سیکھو۔ مسئلوں کو ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے غور کرو تو سمجھ میں آئیں گے، کہ اس کا حل بھی سمجھ میں آئے گا۔ ڈوب جاؤ بھی جو راشد کبھی تاریکی میں، تازے سورج کی طرح پھر سے ابھرنا سیکھو۔ ڈوب کے غائب نہیں ہو جاؤ تاریکی میں، پھر سے ابھرو سورج کی طرح۔ ایک اور ان کی غزل ہے کہ نظر تیغ بلا سے ہٹ نہ جائے، نظر تیغ بلا سے ہٹ نہ جائے، رہو چوکس کے گردن کٹ نہ جائے۔ جنوں کی دھوپ میں شدت نہ ہوگی، خرد کا ابر جب تک چھٹ نہ جائے۔ جواں ہونے لگے ہیں گھر کے بچے، جواں ہونے لگے ہیں گھر کے بچے، کہیں اب گھر کا آنگن پٹ نہ جائے۔ واہ واہ واہ! کیا بات کہی ہے، کیا بات کہی ہے، ایک ریئلٹی، ایک زندگی کی۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، کبھی خوشی سے کبھی مجبوری سے، لیکن یہ بہرحال خطرہ رہتا ہے کہ بچے بڑے ہوں گے تو گھر کا آنگن بٹ جائے گا، یا اسی گھر میں الگ ہو جائیں گے، یا اس آنگن کو ہی چھوڑ دیں گے۔ یہ ہوتا ہے زندگی میں۔ دھماکوں جیسی خبریں مل رہی ہیں، کہیں راشد کلیجہ پھٹ نہ جائے۔
ایک اور ان کی غزل ہے، یہ بھی سماعت کر لیجئے. جہاں پھرا ہوا اکیلا بھی مارا مارا بھی، اسی نگر نے وبا دیا ہے مجھے سہارا بھی. جہاں پھرا ہوں اکیلا بھی مارا مارا بھی، اسی نگر نے دیا ہے مجھے سہارا بھی. تعلقات نبھانے میں زندگی گزری، انہی میں جیتا انہی بازیوں میں ہارا بھی. اسی چمن میں گزاریں گے روز و شب اپنے، کہ اس چمن کی رگوں میں ہے خون ہمارا بھی. سحر کا نور پہن کر ہی تم چلے آؤ، کہ اب تو ڈوب چکا صبح کا ستارہ بھی. ہمیشہ اس کو بلاتا ہوں میں سحر کہہ کر، یہی ہے نام یہی اس کا استعارہ بھی. گئی بدن سے نہ ایک دھوپ کی تپش راشد، بہت سا وقت گھنی چھاؤں میں گزارا بھی. واہ، اچھا شعر ہے. ایک اور غزل ہے ان کی، کہ ہر شام اضطراب میں رکھتا ہے دیر تک، سینے میں جو حسرت ماضی کا شور ہے، حسرت ماضی کا شور ہے. کس قلعے کی فصیلیں گرانے لگے ہیں لوگ، کس شہر ناتواں کی تباہی کا شور ہے. فرعونیت بھی کم نہیں اس کے مزاج میں، بستی میں جس کے عشق کی خوبی کا شور ہے. فرعونیت بھی کم نہیں اس کے مزاج میں، بستی میں جس کے عشق کی خوبی کا شور ہے. کوئی بھی شور بوجھ نہ ہوگا مزاج پر، جب تک وہ حضرت آپ کی مرضی کا شور ہے. بہت خوب، یعنی مرضی کا شور ہے تو بوجھ نہیں ہوگا طبیعت پہ، مرضی کا نہیں ہوگا تو بوجھ لگے گا. ماحول جس کے دم سے اتنا کھلا کھلا، خوشبو نہیں وہ رات کی رانی کا شور ہے. طے کر نہیں سکا ابھی راشد یہ ناخدا، طے کر نہیں سکا ابھی راشد ناخدا، لہروں کا شور ہے کہ یہ کشتی کا شور ہے. بہت خوب. تو یہ تھی وہ چند غزلیں جو مجھے اس مضمون سے حاصل ہوئیں، اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ واقعی ہر شعر لاجواب ہے ان کا، ماشاء اللہ. اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ قطر میں مقیم ہیں، اور کبھی ملنے کا خدا کرے موقع ملے تو ہم ان کے سامنے ان کی تعریف کریں گے کہ واقعی آپ کے شاعر بڑے شاندار ہوتے ہیں. اجازت دیجیے، فیما اللہ.